ناظرین، جب ہم لوگ ورثہ کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا ادارہ جس نے اسلام آباد میں سب سے پہلے عوامی طور پہ تفریح فراہم کی اور پھر اس کے علاوہ اپنی ثقافت کلچر کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا ادارہ بنایا گیا۔ 70s میں یہ ادارہ بنا اور فیض احمد فیض نامور شاعر کو کہا گیا تھا کہ اس کی سربراہی کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دور رہا، پھر اس کا اکسی مفتی صاحب آئے، بہت سارے لوگ آئے اور اس پہ کام کرتے رہے۔ آج بھی یہ ادارہ جب اپنے 10 دن کا میلہ لگاتا ہے تو چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے آرٹسٹ آتے ہیں، گائک آتے ہیں، فنکار آتے ہیں، ہنر مند آتے ہیں، اور یہ ادارہ جو ہے اپنی ثقافت کو نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک بہت اچھا جو ہے نام ہے، اور اس حوالے سے وہ اپنی ساری پروڈکٹ پیش کرتا ہے۔ اس ادارے میں ایک اہم نوعیت کی افیسر اور جو خود بھی کلچر سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ اس میں کام بھی کرتی ہیں، ڈائریکٹر ہیں زوبیہ سلطانہ، جو اگر اس کو پورا میں نام لوں تو وہ ہیں ڈاکٹر زوبیہ سلطانہ، وہ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کلچر ہے، ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، ثقافت کی بات کرتے ہیں، لوک ورثہ کا اس میں بڑا اہم رول ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب 70 میں یہ ادارہ بنا، اس نے ترقی کی، اب اس کی کیا پوزیشن ہے اور کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے کیا کریں؟ بڑا چیلنجنگ کویسچن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ادارہ 1970 میں ماضی وجود میں آیا، اور جیسے آپ اپنی تمہید میں اور ابتدائیہ میں ذکر کر رہے تھے کہ فیض احمد فیض صاحب جو ہیں اسٹیبلش کیا انہوں نے PNC ہے، تو لوک ورثہ اس وقت ایک کمپوننٹ تھا اس کا، یعنی عام لوگوں کا جو کلچر ہے اس میں نثر سے لے کے نظم سے لے کے کہانیوں سے لے کے اس میں صرف آپ اگر کہانیوں پہ جائیں تو ان کی بھی آپ کو بے پناہ اقسام ملتی ہیں، رزمیہ داستانیں ملتی ہیں، آپ کو رومانٹک داستانیں ملتی ہیں، آپ کو تاریخی اسلامی داستانیں ملتی ہیں، پھر لائک وائز آپ کو نظم کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے کہ عام لوگ جو ہے وہ اتنے وزن میں شعر کہتے ہیں، فی البدیہہ کہتے ہیں، اور تھوڑے کئی کروڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر آپ کو کنٹینٹ کمپلیٹ ملتا ہے، اور سم ٹائم ٹیکنیکلی بھی بڑے ساؤنڈ ملتے ہیں، کچھ ایسی بھی اصناف ہیں۔ تو یہ بات نثر کی اور نظم کی ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ ساری جتنی رسومات ہیں پیدائش سے لے کے موت تک کی، پھر اس کے علاوہ جو اگلا تگڑا پارٹ ہے جس کی طرف ہم طور پہ دھیان نہیں جاتا ہے، دھیان نہیں ہے، جس نے سفر کیا، وہ انڈیجنس نالج کا، اور انڈیجنس نالج کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہے۔ انڈیجنس نالج کا پھیلاؤ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ لائف سٹاک ہے، چاہے وہ آپ کا پانیوں اور مٹی سے جڑا ہوا علم ہے کہ ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، ڈیزاسٹر سے جڑا ہوا علم ہے، آرکیٹیکچر سے جڑا ہوا علم ہے، آپ کی فوڈ کے حوالے سے جڑا ہوا علم ہے کہ اسے محفوظ کیسے کرنا ہے، پھر آپ کے جسے آپ نے ذکر کیا کہ دستکاریاں ہیں، یہ سارے کا سارے سب سے جڑا ہوا جو علم ہے، اس کو وہ توجہ بدقسمتی سے حاصل نہیں ہو سکی کہ آج ڈیزاسٹرز کو میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے، وہ بنتی کیسے ہیں، ڈیزاسٹرز آتے کیوں ہیں۔ میں آپ حیران ہوں گی، چھوٹی سی میں مثال دوں گی، جیسے خیبر پختونخوا کی طرف جائیں تو وہاں پہ ریموٹ ایریاز میں فوک وزڈم جو ہے، عام فوک لور کا حصہ ہے، وہ بھی، اور انڈیجنس نالج کا بھی حصہ ہے۔ تو فوک وزڈم یہ ہے کہ کہتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریور جو بیڈز ہیں جہاں پہ آپ کو گول پتھر دکھتا ہے، تو بزرگوں نے ہمیشہ سے نئے آنے والی نسل کو منع کیا ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ گول پتھر دکھتا ہے دریا سے جتنے فاصلے پر اس کے پھیلاؤ میں، تو آپ نے وہاں کنسٹرکشن نہیں کرنی، فصلیں لگا لیں، کنسٹرکشن نہیں کرنی۔ کہ وہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ دریا کے انڈے ہیں، وہ انہیں پانی کبھی نہ کبھی دینے آتے ہیں۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ ریور رستہ جب بھی اوپر سے اپنے آغاز سے لے کے آگے بہتے ہوئے اس کا ممکنہ طور پہ جہاں جہاں وہ بھٹک سکتا ہے یا جا سکتا ہے، وہ سارا ریور بیڈ ہوتا ہے، وہ پانی کے والیوم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، کیا پھیلاؤ رکھنا ہے اور کس طرف جانا ہے۔ تو آپ کو حیران کن ایک نالج، باڈی آف نالج ملتی ہے زندگی کے ہر فیلڈ میں، ساحلی علاقوں کا بھی ہے، فشرمین کا بھی ہے، کمپلیٹ نالج موجود ہے۔ ہوا یہ کہ جب فارمل ایجوکیشن یا فارمل ادارے بنائے گئے تو ہم نے زیادہ تر علم جو ہے وہ مغرب سے اٹھا کے اپنے سکولوں میں اور اپنے سارے جتنے بھی ہم نے ادارے بنائے، ہم نے ریپلیکیشن کی، ہم نے ویسٹرن ماڈل، اپلائیڈ ماڈل اٹھائے، لیکن جو ہمارے بزرگوں کے پاس ہزاروں سالوں سے علم آ رہا تھا اس کو ہم نے فارمل یا انفارمل ایجوکیشن کا حصہ نہیں بنایا، اس کو اکٹھا نہیں کیا۔
یعنی ہم نے اپنے اوپر علم کا ایک بہت بڑا در اور دروازہ لاشعوری طور پہ خود ہی بند بند کر کر دیا۔ دیا۔ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے مجھے کئی نشستیں چاہیے، میں آپ سے اکثر ملتا رہتا ہوں کیونکہ اب ہم اس سفر کو آگے لے کے چلتے تو میں کئی نشستیں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ہوں گی۔ یقیناً دیکھنا ایسا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا ہم اس کلچر سے ہٹ کے ذرا اپنے فوک میوزک کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس بڑے نام تھے، عطا اللہ خان عیسیٰ خلجی ایک بڑا نام تھا، منصور ملنگی، کل موتی یہ تھا، اور پھر اسی کے ساتھ ہم پٹھان خان تھے ہمارے پاس۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عطا اللہ کے ساتھ ساتھ میاں والی سے شفاء اللہ روکھڑی آیا، کالا جوڑا لے کے آ گیا۔ وہ والے فنکار اب نہیں ہے ہمارے پاس۔ نئے جو سرائکی بیلٹ ہے یا پھر وہ خطہ ہے جہاں پہ لوک ورثہ نہیں پہنچ سکتا، جہاں پہ PNC نہیں پہنچ سکتا، جہاں پہ راولپنڈی آرٹس کونسل یا پھر الحمرہ نہیں جا سکتا، ان کو بھی ہم نے لانا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے لوک ورثہ کے پاس۔ اور لوک ورثہ بے شک نیشنل اسکوپ کا ادارہ ہے، ہمارا ریچ آؤٹ تو ملک کے ہر کونے میں ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب ہمارے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں تو اس میں پورا ملک ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی لوک ورثہ کے پاس ہمیشہ سے کبھی بھی اس پروپورشن کے ریسورسز نہیں رہے۔ جیسے لوک ورثہ تو اس کی فزیکل پریزنس صرف اسلام آباد میں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لائک وائز اسی طرح کے ادارے ریپلیکیٹ ہوتے صوبوں میں ڈویژن لیول کے اوپر، اتنا ہی ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی ہوتا، ہمارے پاس فائنینشیل، یعنی کلچر کا جتنا پھیلاؤ تھا، جتنی سگنیفیکنس تھی، اس کو نیڈڈ جو مطلوب توجہ تھی وہ نہیں دی گئی، مبذول نہیں ہو سکی، کیونکہ ہم کوئی اس طرح کی کانکریٹ کلچرل پالیسی بھی آج تک مرتب نہیں کر سکے۔ ہماری پالیسیز وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہی، پہلی 1968 میں مرتب کی گئی، جس کو خود فیض احمد فیض اور 6 لوگوں کی ایک ٹیم تھی، جس میں جمیل الدین عالی بھی اور بانو قدسیہ بھی اور ایسٹ پاکستان کے بھی 3 لوگ شامل تھے۔ پھر 90s میں بھی ایک پالیسی آئی، پھر بھی 2018 میں ایک پالیسی آئی۔ المیہ یہ ہو رہا ہے کہ ریسرچ بیسڈ پالیسیاں 1968 کے بعد جو بنی وہ ریسرچ بیسڈ پالیسیز عام طور پہ نہیں بن پائیں، کہ جس میں سپلائی اور ڈیمانڈ کا میکنزم ریڈ ہوتا کہ کلچرس میں کے پاس سپلائی میں کیا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا کیا ہے، اکارڈنگلی ٹیلر کیے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے جو ریکوائرڈ انفراسٹرکچر یا ریسورسز تھے وہ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ علم کا ایک بہت وسیع و عریض ذریعہ تھا، اور وہ علم تھا کہ جو ایک دن کی پیداوار نہیں تھا، ہزار، آپ دیکھیں کہ یہ ایریا وہ ہے کہ جہاں ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن پائی، مہر گڑھ سویلائزیشن کا گہوارہ رہا ہے یہ ایریا سواں کی سویلائزیشن کا گہوارہ رہا ہے، یہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہیں جس میں موہنجو دڑو اور دوسرا ہڑپا آتا ہے، اور پھر ایون بعد میں یہ جو آپ کے پاس یہاں ٹیکسلا کی اور یہ سوات والی سویلائزیشن ہے گندھارا کی، آپ دیکھیں کہ یہ اس ریجن کا خاص کر یہ انڈس ویلی کے ارد گرد کا ایریا یہ قدیم ایریا ہے، یہاں پر آپ کو ایک علم کا تسلسل ملتا ہے، آپ کو آج وہ پوٹری ملتی ہے، وہ ڈپموٹیوس ملتے ہیں پوٹری کے جو کبھی مہر گڑھ میں ہوتے تھے، مہر گڑھ سے ملنے والی جو پوٹری ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں آج بھی وہ سندھ میں اور بلوچستان کے علاقوں میں اس طرح کے ڈیزائنز کی آپ کو چیزیں ملتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے، کلچر کے تسلسل تو چلے آ رہے ہیں ڈے 1 سے، یعنی انسان ایک ہے وے آف لائف، ایک ہے وے آف تھنکنگ، یعنی کلچر زیادہ تر آپ کا ریلیٹ کرتا ہے وے آف تھنکنگ سے، اور کلچر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے تگڑی چیز کیا ہے، اگر پوچھیں کہ کلچر کی روح کیا ہے، کلچر کی روح آپ کی جو ہے ویلیوز ہیں، تہذیب ہے، کہ لوگ کن اقدار کو لے کے چلتے ہیں، ان کی پریکٹسز کو کون سے ویلیوز انفارم کرتی ہیں۔ اگر یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ اتنے بڑے فنکار گزرے ہیں، تو ان کے لیے یقیناً ہمارے فنکاروں کو یہ دیکھنے سننے کو چھوٹا سا ادارہ ہے، لیکن ہم نے اتنے چھوٹے سے وجود کے باوجود اور کتنی کم مائیگی کے باوجود بڑے بڑے فنکاروں کو یہاں سے، پٹھان خان لوک ورثہ کے کریڈٹ پہ جاتا ہے، پٹھان خان کو لوک ورثہ ڈسکور کر کے لایا تھا، اور لوک ورثہ کا کام بھی یہی ہے کہ ہم چھوٹے فنکار جو مطلب جن کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں، ٹیلنٹ ہنٹ کر کے لوگوں کو بہت پروجیکشن دیں اور لوگ مین اسٹریم میں چلے جائیں۔ ہمارا کام ساری عمر گود لے کے پھرنا نہیں ہے، ایک دفعہ مین اسٹریم میں اکانومی میں داخل کر دینا ہے۔ تو یہ کام جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ بار فوٹنگ پہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جدیدیت کا ایک جو بھوت سوار ہے، خاص کر سوشل میڈیا کے وہ انقلاب اور طوفان کے بعد،
تو اس کام کو کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ترقی کا رستہ روکنا ہے. ترقی نہیں روکنی چاہیے، کسی صورت نہیں روکنی چاہیے، پل نہیں باندھنے چاہیے کہ آپ بند باندھ کے کھڑے ہو جائیں. ترقی یہی ہوتی ہے کہ آپ ماضی کو اور دور حاضر کو اور آنے والے دنوں کا سب کا ایک حسین اور اہم امتزاج ساتھ لے کے چلیں، کسی کو ریجیکٹ نہ کریں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنی بات کو سم اپ کیا. ناظرین، کہتے ہیں کہ ہزاروں میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو آپ آہستہ آہستہ سفر کو طے کرتے جائیں گے. ماضی میں ہم نے دیکھا بڑی بڑی داستانیں تھیں، پھر وقت کی شارٹیج ہوئی تو وہ داستانیں جو تھیں وہ کہانیوں میں سمٹ آئیں، اور پھر کہانیوں کا ٹائم نہ رہا تو پھر افسانہ ہوا. اور آج کے دور میں افسانہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا. اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے پیس میں آپ کو بتاتے چلیں گے اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے گائک کے بارے میں. ماہرین سے بات کریں گے، ایکسپرٹ سے بات کریں گے. ایم پی انٹرنیشنل بیسیکلی ایک ایسی تنظیم، ایک ایسا ادارہ جو اپنے ثقافت کلچر کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اسے پروموٹ کرنا چاہتا ہے. یہ میرا ادارہ نہیں ہے، یہ آپ سب کا ہے. وی آر دا پرسنالٹی پروموٹر اینڈ لابیسٹ. آپ ہم سے رابطہ کریں. آپ کوئی آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، گائک ہیں، ہنرمند ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں گے. اس کے لیے آپ کے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں. بہت جلد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے بات ہوگی. عصمت ہاشمی کو اجازت دیے. اللہ حافظ.